مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جناب ہندوستان اتنا نقصان نہیں کیا 7 اور 8 مئی کو پاکستان کا جتنا نقصان کس نے پی ٹی آئی نے 9 مئی کو کیا. اور تو ہمیں سمجھ آیا جی کہ وہ جو خاموشی تھی مریم نواز صاحبہ کی، وہ جو خاموشی تھی میاں نواز شریف کی، وہ خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ وہ ہندوستان کو اپنا دوست سمجھتے تھے. مطلب میں ان لوگوں کی عقل پہ کیا کہوں جو عمران خان کو اس ملک کا دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مودی بہتر ہے اور مودی نے کوئی نقصان نہیں کیا ہے، اور جو نقصان کیا ہے پی ٹی آئی نے، مطلب 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن، اس کو وہ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ 7 اور 8 مئی کے ساتھ. یہ غداری ہے کہ جس وقت اس ملک پہ مختلف اطراف سے حملہ ہو رہا ہے، اس ملک کی تمام افواج جو ہیں، اس ملک کی قوم کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ کھڑا ہے، جن بچوں کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، ایف آئی اے میں اٹھایا جاتا رہا ہے، صافی لوگ بچوں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے، ابھی بھی تنگ کیا جاتا ہے، پیکا ایکٹ لایا گیا ہے. اس کے باوجود جس وقت ایسی ضرورت آن پڑی، وہ بحیثیت قوم عمران خان کے پیغام پہ ایک ہو کے کھڑے ہوئے، یونائٹ ہو کے کھڑے ہوئے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا. کل وہ فارمیشن کور کمانڈر جو کانفرنس تھی اس کے اندر بھی انہوں نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا. کون نوجوان سن؟ وہ کتوں آئے سن؟ باہروں آئے سن. وہ نوجوان کس کے ساتھ ہے؟ یہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے یا بتانے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کا ہر نوجوان عمران خان کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا، کیونکہ وہ حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، کیونکہ وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے. مگر جب ملک کی بات آئی تو دل سے ہر چیز ختم کر کے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، بحیثیت قوم کھڑے ہوئے. اور اسٹیٹس میں نے آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ پریس کانفرنس میں نے کی ہے، میں نے اس میں ایون جو ڈیجیٹل وار ہم نے ہمارے بچوں نے لڑی ہے اس کے اسٹیٹس بھی میں نے آپ کو کمپیئر کر کے اس میں بتا دیے تھے. اور وہ شرمناک حد تک ان کے گرے ہوئے تھے یہ مسلم لیگ نون کے. اگر آپ اس کا کمپیریزن دیکھیں، ایک ایک اسٹیٹ جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور یہ کہنا کہ جناب وہ نقصان کم اور یہ تو بندے ٹھیک کہتے ہیں، پھر تسی مودی کے یار ہو. مطلب ہے کہ آپ کو اس وقت بھی یہ اتنی جو جوش آیا ہوا ہے اس وقت، یہ جو اتنے جذبات آئے ہوئے ہیں، وہ جیسے جنگ لگی ہوئی سی اسلحے کرنے تھا نا جذبات، اس وقت بولنا تھا نا، اس وقت قوم کا حوصلہ بڑھانا تھا، اس وقت اپنے جذبات بتانے تھے. لیکن حوصلے کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب لوگ جنگ میں ہوتے ہیں، جب لوگ وار میں ہوتے ہیں، جب ایک مسلسلہ اور جی سارے ہی بول رہے ہیں تو بولتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو بٹھائے گئے ہیں، جو فارم 47 کے ہیں، یہ اتنے گر گئے ہیں کہ یہ مودی کو پاکستان کا کم دشمن سمجھتے ہیں. کیونکہ اوبیسلی جہاں آپ کے بزنس انٹرسٹ ہیں، جہاں آپ کی یاریاں ہیں، جہاں آپ کی دوستیاں ہیں، جہاں پہ جندال آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس سے پھر خاموشی ہونی سی. اس کے بعد یہی کچھ ہونا تھا. تو ہم اس بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ نہایت ہی گھٹیا قسم کا الزام لگایا گیا ہے اور یہ نہایت شرمناک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان دشمن سوچ ہے. یہ وہ سوچ ہے جو ان کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ کس طرح سوچتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ ان کے لیے کیا ہے، قوم ان کے لیے کیا ہے، اور پاکستان بحیثیت قوم ان کے لیے کیا ہے. یہ اس کی پرزور ہم مذمت کرتے ہیں. ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ورکرز اس وقت بہت مشکل میں ہیں جہاں پہ جیل ٹرائلز ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس یہاں پہ کی، اس میں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ جیل ٹرائلز چیلنج کیے ہوئے ہیں. آپ کوٹ لکھپت کے میں آپ کو جیل ٹرائل کی بات بتا دیتا ہوں. اسے 5 بندے کھلوڑنے کی جگہ تھی، مگر وہاں پہ 100-150 آدمی، اتنی سخت گرمی، اتنے سخت برے حالات ہیں ورکرز کے ساتھ. مطلب ہے کوئی انصاف والا معاملہ کوئی نہیں ہے. اور اوپر سے ان حالات کے اندر وہاں خواتین ہیں، وہاں نوجوان ہیں، وہاں بچے ہیں، یہ ذلیل کرتے ہیں ان کو وہاں پہ. آپ یہ دیکھیں کہ سنم جاوید کا کیس، بیل اس کو نہیں دے رہے، اس کا رائٹ ہے، نہیں بیل دے رہے اس کو. ایک دفعہ تو آپ نے خود رپورٹ کیا میڈیا نے کہ اس کو جیل والوں نے، وہ کہتے ہیں ایف آئی اے والے لانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے جو میں نے جس طرح پڑھا.
انہوں نے آنے سے انہوں نے دینے سے جیل والوں نے انکار کر دیا، پھر اس کی بیل کینسل کر دی. ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیں، ان دونوں خواتین کا پروسیکیوشن ریکارڈ نہیں لا رہی، عدالت میں ریکارڈ نہیں دے رہی. یہ سب پاکستانی ہے. حقیقی یکجہتی جیسے عمران خان نے کیا، حقیقی یکجہتی تب آئے گی قوم میں جس وقت آپ ملک کے اندر فسادیت بند کریں گے، جب آپ ملک کے اندر وکٹمائزیشن جو ہے وہ آپ بند کریں گے. اگر آپ لوگوں کو، سیاسی ورکرز کو، اپنے ملک کے بچے بچیوں کو اسی طرح خراب کریں گے، اسی طرح ان کے ساتھ ظلم کریں گے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ حقیقی جو ہے ہم یکجہتی تک پہنچ سکیں. ڈرونز کے حوالے سے پارٹی پالیسی 3 دن پہلے ہم نے پریس ریلیز بھی ایشو کیا، اور اس پہ میں دوبارہ بڑا واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی بھی ہدایت ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کرائیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. عمران خان کے دور میں کوئی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 0 ڈوز والا معاملہ ہو گیا تھا. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں بحیثیت پارٹی. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ہے، اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ایک آئینی عہدہ ہے. چیف الیکشن کمشنر اس وقت ہم یہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ غیر آئینی طور سے وہاں پہ بیٹھے ہیں. بھائی آپ کا ٹینیور پورا ہو گیا ہے، ہماری طرف سے جو ہے وہ جو کتنی دفعہ ہم لیٹر لکھ چکے ہیں، سینٹ کے چیئرمین لکھ چکے ہیں، سینٹ میں ہمارے اپوزیشن لیڈر شبلی صاحب لکھ چکے ہیں، عمر ایوب صاحب لکھ چکے ہیں. ہم صرف یہی سمجھتے ہیں جیسے خان صاحب نے کہا کہ اگر تو خدشہ ان کو کیا، خدشہ ان کو یہی ہے کہ کوئی صحیح آدمی، کوئی نیک آدمی، کوئی اچھا آدمی، کوئی دیانتدار آدمی اگر الیکشن کمشنر بن کے آ گیا تو پھر کیا ہوگا. پھر یہ ہمارے لوگ جن کو ہرایا گیا ہے، ہروایا گیا ہے فارم 47 کے، وہ سارے اسمبلیوں کے اندر ہوں گے تو سارے جڑے کہ پرائم مینڈیٹ دے ہوتے نچتے ٹپتے پہنے سارے پھر باہر ہوں گے. سو ان کو اصل میں یہی تکلیف ہے. خان صاحب کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی کہا، ان کے بچوں کے جو انٹرویوز آئے ان کے بچوں سے بات، کورٹ آرڈر ہے، کورٹ آرڈر کی وائلیشن کرتے ہیں بات ایک دفعہ نہیں. ہم اسی حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آپ کے نوجوان جاتے ہوں گے اس کو کور کرتے ہیں. دے نو کہ وی ہیو بین گوئنگ بیک اینڈ فورتھ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ کہ بھائی جی آپ یہ اور اس پہ کنٹمپٹ، پھر کنٹمپٹ کے اندر ہم جاتے ہیں، پھر اس کا کچھ نہیں ہوتا. تو اس فسطائیت کا کچھ نہیں ہوگا. خان نہ پہلے ٹوٹا ہے نہ خان اب ٹوٹے گا. یہ ٹیکٹس خان کو نہیں توڑ سکتے. مطلب ہے کہ اگر تھی سمجھتے ہو کہ اس طریقے نال تھی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے قائد کو آپ اس طریقے سے توڑ سکیں گے تو یہ آپ کی جو ہے خام خیالی ہے. 9 مئی کی آپ نے ٹرائل شروع کر دی ہے، فالس فلیگ آپریشن تھا. ہم دوبارہ یہی کہتے ہیں کہ فوٹیج جو ہے وہ آپ لائیں، سامنے رکھیں. اگر فوٹیج نہیں آئے گی تو یہ پھر سارا پروسیس ہی فالس ہے. اور کیا کس بات کی پردہ ہے؟ اگر کسی نے غلط کیا تو لاؤ، شیئر کرو، کوئی مذائقہ نہیں. اگر ہمارے کسی بندے نے گڑبڑ کی ہوگی، خان صاحب کلیئرٹی سے کہہ چکے ہیں، ہمیں پتہ تو لگے نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہو جائے. تو یہ سارے معاملات ہیں جن پہ میں چاہ رہا تھا کہ میں بات کر لوں. پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے ان کی ایک گھٹیا کوشش تھی. بات یہ ہے کہ 2 سال ان کو کچھ بھی نہیں ملا، اس کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملا. تو جب 2 سال ایک کیس میں ثبوت کوئی نہیں ملا اس کے بعد ہی پولیگرافک ٹیسٹ کرا لو. مطلب ملک کے سابقہ وزیر اعظم کو، پاکستان کے سب سے بڑے قائد کو آپ وہ مشین لگا کے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ثبوت لے آؤ نا. ثبوت کتنے؟ ہم نے اپنے لائرز کو کہا کہ اس کو آپ چیلنج کریں. وہ دوڑ کے جا رہے ہیں، روز گاڑیاں لے کے آ جاتے ہیں کہ کراؤ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین اور ہیوملیٹ کرنے کی کوشش ہے. اینڈ وی ول ناٹ ایکسیپٹ دیٹ اینڈ وی ول چیلنج اٹ. وی ہیو سیڈ اٹ بفور اینڈ وی ول ڈو اٹ اگین. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم سوری آئی ٹوک اے لٹل لانگ، بٹ اکانومی پہ بات کریں گے. مزمل بھائی اور تفصیل سے بات کریں گے، بڑا ضروری ہے.